الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم किताब खुदा में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया
مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوئے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کبریائی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بگڑیوں کو بنانے والا، ڈوبتیوں کو بننے لانے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکل کشا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، حاجت روا، ایک خالق و مالک اللہ رب رحمان کی ذات ہے۔ اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام الدنیا، امام الآخرہ و امام الجنہ، نبیوں کے امام، نیکوں کے سردار، میرے اور تمہارے دل کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ بے حد و حساب درود و سلام ہوں، اور بخشش و رحمت کی دعائیں ہوں اہل بیت عظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اللہ کے نیک ولیوں کے لیے۔ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، اور اپنے پیارے اولیاء کرام کے نقش قدم پہ مولا ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیو، روئے زمین کے حالات، ملکوں کے حالات، بستیوں کے حالات بڑے عجیب کیفیت اختیار کر چکے ہیں۔ جس کے پاس مال نہیں وہ تو پریشان ہے ہی بیچارہ، لیکن مال والا زیادہ پریشان ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ تو پریشان ہے ہی، لیکن اولاد والا بھی تو پریشان ہے۔ خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انسان کا خالق بھی اللہ ہے، جنات کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ دریا، یہ چاند، سورج، ستارے، ان سب کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس مخلوق کی جہاں جہاں جو ذمہ داری لگا دی، ہر مخلوق اپنی جگہ پہ اسی ذمہ داری پہ کھڑی ہے۔ کبھی چاند کا موڈ نہیں بدلا، کبھی سورج نے چھٹی نہیں مانگی، کبھی پہاڑ نے گرمی سردی کا شکوہ نہیں کیا۔ رات کو طوفان چلے، پرندے درختوں میں سوئے ہوتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، باقی صبح اٹھ کے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے گلہ نہیں کیا، لیکن ایک بیچارہ حضرت انسان ہے جس کو رب نے اشرف المخلوق بھی بنایا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، نبیوں کا امتی بھی بنایا، اتنے انعام، اتنے پروٹوکول عطا کر دیے۔ کبھی بھی تم کسی کو کھڑا کر کے حالات کے بارے میں تقاضا کر لو، پوچھ لو، رب کے گلے، رب کے شکوے، قسمت کے شکوے، اور خود اپنی حالت یہ ہے، نہ رب کی مانتا ہے، نہ رب کے رسولوں کی مانتا ہے، مرضی کی زندگی لے کے پھر رہا ہے بیچارہ۔ خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ہدایت کے لیے رب نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی،
تاکہ میرا انسان اس عارضی چھوٹی سی زندگی میں اتنی محنت کر لے کہ یہ جنت کا حقدار بن جائے۔ کلام مقدس قرآن مجید میں خالق و مالک نے 2 مقام بیان کیے ہیں، 2 جگہوں کا تذکرہ کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں اے انسان، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دین اور اسلام کے راستے پہ چلے گا، حلال اور حرام کی تمیز کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت تجھے مقام ملے گا، ٹھکانہ ملے گا، 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا تو مہمان بن جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تو نے اللہ رسول کی معصیت کی، اپنی مرضی کی، دین کا راستہ چھوڑا، حلال حرام کی تمیز نہ کی، اچھے برے میں فرق نہ کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو ہمیشہ ہمیشہ تیرا ٹھکانہ جہنم کی نار ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو، اس ترقی یافتہ دور میں، اس گئے گزرے دور میں وہ کون سا شخص ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ کن کاموں سے رب راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ہر شخص کو یہ بات کا علم ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، میری ذمہ داری کیا ہے، اس عارضی زندگی میں میں نے کرنا کیا ہے، کن کاموں میں رب خوش ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، کچھ کہتے ہیں ابھی جناب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر مسجد میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب نقطة سوداء في قلبه، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، خالق و مالک اللہ مومن کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ مومن کو جب احساس ہو جائے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کوتاہی کر بیٹھا ہوں، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خالق و مالک اللہ اس کے دل سے وہ نقطے کو صاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بغاوت پہ بغاوت کرتا ہے، گناہ پہ پھر گناہ کر لیتا ہے، غلطی کے بعد پھر غلطی کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے انسان، یہ جو تجھے جنت کی فکر ختم ہو گئی ہے، یہ جو جہنم کا خوف تیرے جسم سے نکل گیا ہے، حلال حرام کی تمیز تو نے چھوڑ دی ہے، اچھے برے کا فرق تو نے چھوڑ دیا ہے، یہ تیرے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ تیرے اعمال ہیں، تیرے اعمال نے تیرے دل کو کالا کر دیا ہے۔ اور جب دل کالے ہو جاتے ہیں، جب دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، تو پھر جو چاہے انسان کرتا پھرے، پھر اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا،
ان للحسنات ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب۔ او انسان جب تو نیکی کرتا ہے، نیکی شوق سے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نیکی کی برکت سے اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، رب تیرے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ گناہ سے دل کالا ہوتا ہے، فرمایا نیکی جب تو کرتا ہے تو پھر چہرہ روشن ہوتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ وسعۃ فی الرزق، جس رزق کے لیے تو مارا پھر رہا ہے، اللہ نیکی کی برکت سے تیرے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ وقوت فی البدن ومحبت فی الخلق، اللہ تیرے جسم میں قوت اور طاقت پیدا فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں رب محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا کہ لوگ میرا احترام کریں، لوگ مجھے دیکھ کے اٹھ جائیں، مجھے سیلوٹ کریں، لوگوں میں مقام بن جائے، مرتبہ بن جائے۔ اب یہ الیکشن کا دورہ دیکھنا، لوگ عزت کے لیے کیا کیا نہیں کریں گے۔ جس پیارے آقا علیہ السلام کا تو کلمہ پڑھتا ہے، کبھی اس پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ، اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے مزین کر کے دیکھ، اللہ، انسان تو انسان ہے، راستے کے جانور بھی تیری حیا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، گناہوں نے ہمارے دلوں کو کالا کر دیا ہے۔ اپنے اپنے اعمال پہ غور کرو، سمجھ آ جائے گی۔ سمجھنے والے کو اللہ سمجھا دیتا ہے، آگے نکلنے والے کو رب آگے لے جاتا ہے، پیچھے رہنے والا پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل۔ او کائنات کے لوگوں، نافرمانیوں سے بچا کرو، نافرمانی نہ کیا کرو۔ جس کام کے بارے میں پتہ چل جائے اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کبھی اس کام کے قریب نہ جایا کرو۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، اللہ پھر جسے ذلیل کرنے پہ آ جائے تو پھر کائنات کی کوئی چیز اسے عزتیں نہیں دے سکتی۔ عزتیں چاہتے ہو تو عزتوں کا خالق و مالک اللہ سے اپنی صلح کر لے، رب کی بغاوتیں چھوڑ دے۔ آج حالات اتنے سنگین کیوں ہو چکے ہیں؟ کوئی انسان گناہ سے نہیں بچا، کوئی مکان، کوئی دکان گناہ سے نہیں بچی، کوئی بستی، کوئی کنبہ، قبیلہ، کوئی شہر گناہوں سے نہیں بچا۔ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی افراتفری، کبھی قحط۔ یہ قحط سالی، یہ دیوالیہ پن نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک پچھلے کو غلط کہتا ہے، پچھلا پہلے کو غلط کہتا ہے، پارٹی کو غلط کہہ رہی ہے۔ کوئی اپنے 5 فٹ کے وجود پہ نظر نہیں دوڑا رہا، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں دنیا میں نہیں، محلوں میں نہیں، بستیوں میں نہیں، میں اپنے 5 فٹ کے وجود پہ تو اسلام نافذ کر سکتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
کامیابیاں چاہتے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے اللہ رسول کی معصیت کی، گناہ کیا، اپنی مرضیوں کی زندگی گزاری، اللہ اکبر کبیرہ، رب قرآن میں اعلان کرتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے فقد ضل ضلالا مبینا، تو کھلی گمراہی میں چلا گیا ہے۔ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کی ناک میں نتھ ہو، نکیل ہو جس اونٹ کے ناک میں، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ ہم مسلم ہیں، ہماری ناک میں اسلام کی نکیل ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، کہیں تیرے باپ دادے کا رسم نہیں چلے گی، رواج نہیں چلے گا، کسی کا قول اقرار نہیں چلے گا۔ جب تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب تیرے ناک میں اسلام کی نکیل پڑ گئی ہے، اسلام جدھر تجھے موڑے گا تجھے مڑنا پڑے گا، جہاں سے روکے گا تجھے رکنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوا؟ اگر مرضی کرے گا تو خسارے والی زندگی میں جائے گا، تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت رب رحمان عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، تیرے سامنے حلال حرام کی تمیز تھی تو نے نہیں کی، اپنی مرضی کے پیچھے چلا رہا، اپنے رسم و رواج کو سامنے رکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تیرے پہ شیطان کو مسلط کر دے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ تیرا بیلی بن جائے گا، وہ تجھے لے کے گھومے گا، کھپائے گا، تڑپائے گا، ہوگا پھر وہی جو خالق و مالک کی مرضی ہوگی۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہی بندہ اپنی قدر گوا بیٹھتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، تو مرضی کر کے دیکھ، جب تیرا رب تجھے ذلیل کرنے پہ آئے گا پھر تجھے کائنات کی کوئی چیز عزت نہیں دے گی۔ یہ گناہ تجھے شیطان کا قیدی بنا دیں گے، شیطان تیرے پہ مسلط ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر رب بھی تجھے بھلا دے گا، اور جسے رب بھلا دے پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ بھائیو، یہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی رب دیتا ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، اور نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ تم مسجد میں آئے ہو، تمہارے رب نے تمہیں توفیق دی، شکر کیا کرو۔ اور نیکیوں کی قبولیت کی ایک یہ بھی شرط ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر یہ دیکھ لیا کرو جب اللہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دے دے، سمجھ لو پچھلی نیکی رب نے قبول کر لی ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، او کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے، رب جس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، پنجگانہ عبادت کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تہجدوں میں اٹھنا اس کو دشوار نہیں لگتا، حلال پہ گزارا کرنا اسے مشکل نہیں لگتا،
حرام سے بچنا پھر اس کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے وہ محبت کرے، تم چاہتے ہو کہ رب تم سے بھی پیار کرے، تو پھر اللہ سے صلح کر لے، اللہ کے احکامات پہ عمل کیا کر، حلال حرام کی تمیز کیا کر، جس سے روکا ہے رک جایا کر، جس کا حکم دیا اس کو سینے لگایا کر۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نے اللہ کو بلا دیا، رب نے تجھے بلا دیا، اور پھر جسے اللہ غافل کر دے پھر اس کی آنکھیں تو ہوتی ہے پر غور نہیں کرتی، اس کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ جائز نہیں سنتے، اس کا جسم تو ہوتا ہے، دل تو ہوتا ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اللہ وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو، گناہ جو ہوتا ہے یہ زندگیوں میں، مال میں، اولاد میں ساری برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ جب تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، نافرمانی بھی کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا اثر تم دیکھ لینا۔ مال موجود ہے لیکن برکت نہیں ہوگی، اولاد موجود ہے لیکن نافرمان ہوگی، کنبہ قبیلہ برادری تو موجود ہے لیکن وہ خود ہی تیری دشمن بن جائے گی۔ کیوں؟ تو نے اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا، دنیا کی ہر چیز تیرے خلاف ہو گئی ہے۔ اگر چاہتا ہے عزت مل جائے تو پھر وہ حدیث پھر سن لے، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، تو نیکی کر کے دیکھ رب تیرے چہرے کو منور کر دے گا، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اللہ تیرے دل کو روشن کر دے گا، وَسَعَةٌ فِي الرِّزْقِ، اللہ برکت والا رزق عطا کرے گا۔ نیکی کا اتنا اثر ہے، نیکی کر کے تو دیکھ، نیکی کر کے رب سے اس کا اجر لے کے دیکھ۔ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، فوٹو سیکشن کے لیے، تاکہ لوگوں میں میرا نام بن جائے، مقام بن جائے۔ کبھی نیکی رب کے لیے کر کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او کائنات کے لوگوں، جب تم گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، جب تم اپنی مرضیاں کرتے ہو تو آنے والی نعمتیں رک جاتی ہیں۔ جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہوتی ہیں اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تمہیں حضرت آدم اور ماں حوا سلام اللہ کا واقعہ یاد ہوگا، جب اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم تو اور حوا دونوں تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو نعمتیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جب اس نے بہکا لیا تو کیا ہوا؟ وہ دی ہوئی جنت بھی رب نے واپس لے لی، وہ جنت کے لباس بھی اتروا لیے، وہ نعمتیں بھی اللہ نے چھین لی جو دی ہوئی تھی۔ اسی لیے فرمایا او لوگو، جب تم گناہ کرتے ہو تو پھر رب کی دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ چھین لیا کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی بابرکت رہے، زندگی پرسکون رہے، اللہ اکبر، پھر رب کی نافرمانی نہ کیا کر۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، تیرا رب بلائے تو آ جایا کر۔ نماز کو نہ کہا کر میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو کہا کر میں نے نماز پڑھنی ہے، کر کے تو دیکھ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا او لوگو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، گناہ کی اتنی نحوست ہے، نافرمانی کی اتنی نحوست ہے، اللہ تمہارے جسموں سے شرم حیا نکال لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے شرم و حیا نکل جاتی ہے۔
اور جس جسم سے شرم و حیا نکل جائے وہ پھر جناب جو چاہے بولے، جو چاہے بکے، جو چاہے کہے، وہ تکبر کرے، وہ ضد کرے، وہ حالات کو اچھا کرے، وہ برا کرے، اسے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب بندے کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے پھر بندہ جو چاہے کرتا رہے، پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے۔ شرم حیا ہوگی، عزت ہوگا، احترام ہوگا، احساس ہوگا۔ جب شرم و حیا ہی جسم سے نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر گناہ بھی گناہ نہیں لگتا، ہاں پھر نیکی کا شوق بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں یہ نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جسم سے شرم و حیا نکل جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور رب کی بغاوت کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد آقا کی اطاعت نہ کرنے والے، کبھی اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا رات کو سونے والا جب سوتا ہے شیطان انسان کی گدی پہ جادو کی 3 گرے لگا دیتا ہے اور اس کے اوپر جادو پھونک دیتا ہے۔ یہی مومن مسلمان صبح اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے تو جادو کی 1 گرہ کھل جاتی ہے، یہ وضو کرتا ہے تو جادو کی 2 گرہ کھل جاتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جادو کی 3 گرہ بھی کھل جاتی ہے اور شیطان کی قید سے نکل جاتا ہے۔ آؤ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں، برادریوں میں، دوستوں میں دیکھیں کتنے لوگ روز شیطان کے قیدی بنتے ہیں اور کتنے ہیں جو مسجد کی صف میں آ کے کھڑے ہیں جو شیطان کی قید سے بچ گئے۔ محاسبہ کریں، جب ہماری حالت یہ ہوگی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر زمین پہ امن کیسے آئے گا؟ خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ او لوگو، یہ روئے زمین پہ یہ جتنے فساد ہیں، یہ جتنے دنگے ہیں، یہ جو افراتفری ہے، یہ ملکوں کے اندر، یہ بستیوں کے اندر جگہ جگہ پہ افراتفری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر چاہتے ہو امن ہو جائے، اور اب کا قرآن سنو، خالق و مالک اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی والی زندگی بنا لے، تقوی والا بن جا، پرہیزگار بن جا، اللہ تیری زندگی کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو تقوی والا بن جا، پرہیزگار بن جا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ خالق و مالک تجھے وہاں سے تیری مدد کرے گا، اللہ تجھے وہاں سے رزق کھلائے گا، وہاں جہاں تیرا وہم و گمان بھی کام نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تقوی والا بن جا، رب کی بغاوتیں چھوڑ دے، اپنی مرضی کی زندگی کو ترک کر دے، خالق و مالک اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی تجھے عزتوں والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ، ان کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی جب بھی کوئی قافلہ جاتا دعوت کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، تو ساتھ ساتھ پیدل چلا کرتے اور نصیحتیں فرمایا کرتے۔ ایک نصیحت غور سے سن لو، فرماتے ہیں
او اللہ کے بندو، اللہ خالق و مالک نے تمہیں انسان بنایا، فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم جو ہے تیری تسبیح بیان کرنے والے، اللہ ہم جو ہے تیری تعریفی اور پاکی بیان کرنے والے۔ رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اے انسان، تجھے رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تجھے سب سے بہترین امت بنایا، تیری ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے رب نے کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنا تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کبھی رب کی بغاوت نہ کرنا، بولتے ہوئے کبھی جھوٹ نہ بولنا، تولتے ہوئے کبھی کم نہ تولنا، دیکھتے ہوئے کبھی حرام نہ دیکھنا، سنتے ہوئے کبھی حرام نہ سننا۔ یہ نہ سمجھنا میں دنیا والوں سے چھپ گیا ہوں، ہم سمجھتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو۔ صوبان رضی اللہ روایت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، لوگ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ اللہ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ اتنی نیکیاں کرتے ہوں گے، دن کے روزے بھی رکھتے تھے، ہاں راتوں کی عبادتیں بھی کرتے تھے، اور اعمال بھی بڑے کرتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں تنہائی میں کہیں ان کو ایسا حرام کام ان کے سامنے آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو نہ بچایا، جدھر کی ہوا تھی ادھر کو چل پڑے۔ ہم بہت سارے گناہ اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے، اور بہت سارے گناہ ہم برادریوں سے ڈر کے بھی نہیں کرتے، بہت سارے گناہ ہم لوگوں کی شرم و شرمی سے بھی نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، دل تو چاہتا ہے۔ فرمایا ان کے اعمال اللہ اس لیے ضائع کر دے گا کہ اکیلے میں خلوت میں انہیں کوئی ایسا گناہ اللہ کا حرام کردہ کام ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو نہ بچایا۔ کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی، اس نے اکیلے میں پکڑ لی، کسی نے جناب سود پہ لگا دیا، سود پہ لگایا تو یہ لگ گیا، کسی نے کوئی اور ایسا بغاوت والا کام کیا یا کرنے کا موقع ملا تو اس نے کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال کو اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ جس طرح انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اس گئے گزرے دور میں، ترقی کے دور میں ہماری جیبوں میں جو موبائل پڑے ہیں یہ بھی صاف ہونے چاہیے، یہ بھی صاف ہونے چاہیے۔ ہم اکیلے میں، یہ بڑا فکر والا لمحہ ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ دین کے باغیوں نے جب میدانوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، اللہ کے دین کے دشمن، انہوں نے پھر سوشل میڈیا کا پروپوگنڈا کر کے ہمارے جوانوں کو اس لعنت میں مبتلا کر دیا۔ سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی، تنہائی میں بیٹھ کے انہوں نے جو بھی گناہ کا کام ملا انہوں نے اس کو کر لیا۔ ایسے بندے کو اللہ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ یہی فرما رہے تھے اپنے جانے والے قافلوں کو، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، فرشتے تمہارے اعمال لے کے روز رب کے پاس جاتے ہیں، صبح تمہارا رزق لے کے آتے ہیں۔ کبھی رب کی بغاوت نہ کرنا،
کبھی اپنی مرضی نہ کرنا، یہ عارضی چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی میں رب کو راضی کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ چند دن گزار لو، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی میں رب تمہیں راضی کر دے گا۔ قرآن مجید میں خالق و مالک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، حلال حرام کی تمیز کی، جائز ناجائز کا فرق کیا، اچھے اور برے میں فرق سمجھ لیا اور چھوٹی سی زندگی کو اطاعت کے ساتھ گزار لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے مرضیاں کی، رسموں کے پیچھے چلا، رواجوں کے پیچھے چلا، ہاں میرا ناک رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میرا مقام رہ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ چاہے ہو کیسا، اسی کام میں پڑا رہا، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جب مومن کی روح کو نکالا جائے گا، فرشتے جنت سے خوشبودار کپڑا لے کے آئیں گے، مومن کی جان کو ایسے نکالیں گے جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے، اس خوشبودار کپڑے میں لیں گے، پیار اور محبت سے لے کے آسمانوں کی طرف جائیں گے، آسمان کے فرشتے مبارکباد کہیں گے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب اس کا جنازہ اٹھے گا، راستے میں فرشتے کھڑے ہو کے اس کے لیے استغفار کریں گے، جب اس کی نماز جنازہ کی صفیں بنیں گی، جنازے کی صفوں کے پیچھے رحمت کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور جب قبر میں جائے گا اس کے لیے وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، جنت کا بستر ملے گا، جنت کا لباس ملے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ آؤ میرے عزیز بھائیو، ہر آدمی کو اپنے کرتوت کا پتہ ہے، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، تمہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ ابھی رب نے موقع دیا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ابھی سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آؤ احتساب کرو، اپنے گریوانوں میں جھانکو۔ ہم پوری دنیا میں اسلام تو نہیں نافذ کر سکتے، ہم شہروں بستیوں میں تو نہیں کر سکتے، ہم اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں، ہم اپنے 5-6 مرلے کے مکان میں تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں۔ آؤ احتساب کرو اپنی زندگیوں کا، اپنی عادتوں کا، اپنے رسم و رواج کا، اپنی اولاد کا، اپنے طور طریقوں کا، اپنی مجبوریوں کا۔ کہاں ہماری مجبوری بنتی ہے؟ یہ دنیا ہماری مجبوری ہے، یہ دنیا والے ہماری مجبوری ہے کہ اللہ رسول ہماری مجبوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی اسی میں کیوں ہو چکے ہیں؟ کوئی انسان گناہ سے نہیں بچا، کوئی مکان کوئی دکان گناہ سے نہیں بچی، کوئی بستی کوئی کنبہ قبیلہ کوئی شہر گناہوں سے نہیں بچا۔ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی افراتفری، کبھی قحط، یہ قحط سالی، یہ دیوالیہ پن نکل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک پچھلے کو غلط کہتا ہے، پچھلا پہلے کو غلط کہتا ہے، پارٹی کو غلط کہہ رہی ہے، کوئی اپنے 5 فٹ کے وجود پہ نظر نہیں دوڑا رہا۔ میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دنیا میں نہیں، محلوں میں نہیں، بستیوں میں نہیں، میں اپنے 5 فٹ کے وجود پہ تو اسلام نافذ کر سکتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابیاں چاہتے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے اللہ رسول کی معصیت کی، گناہ کیا، اپنی مرضیوں کی زندگی گزاری، اللہ اکبر کبیرہ، رب قرآن میں اعلان کرتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے فقد ضل ضلالا مبینا، تو کھلی گمراہی میں چلا گیا ہے۔ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کی ناک میں نتھ ہو، نکیل ہو جس اونٹ کے ناک میں، اس کو مسلم کہتے ہیں۔
ہم مسلم ہیں، ہماری ناک میں اسلام کی نکیل ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، کہیں تیرے باپ دادے کا رسم نہیں چلے گی، رواج نہیں چلے گا، کسی کا قول اقرار نہیں چلے گا۔ جب تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب تیرے ناک میں اسلام کی نکیل پڑ گئی ہے، اسلام جدھر تجھے موڑے گا تجھے مڑنا پڑے گا، جہاں سے روکے گا تجھے رکنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوا؟ اگر مرضی کرے گا تو خسارے والی زندگی میں جائے گا، تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت رب رحمان عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، تیرے سامنے حلال حرام کی تمیز تھی تو نے نہیں کی، اپنی مرضی کے پیچھے چلا رہا، اپنے رسم و رواج کو سامنے رکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تیرے پہ شیطان کو مسلط کر دے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ تیرا بیلی بن جائے گا، وہ تجھے لے کے گھومے گا، کھپائے گا، تڑپائے گا، ہوگا پھر وہی جو خالق و مالک کی مرضی ہوگی۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہی بندہ اپنی قدر گوا بیٹھتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، تو مرضی کر کے دیکھ، جب تیرا رب تجھے ذلیل کرنے پہ آئے گا پھر تجھے کائنات کی کوئی چیز عزت نہیں دے گی۔ یہ گناہ تجھے شیطان کا قیدی بنا دیں گے، شیطان تیرے پہ مسلط ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر رب بھی تجھے بھلا دے گا، اور جسے رب بھلا دے پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ بھائیو، یہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی رب دیتا ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، اور نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ تم مسجد میں آئے ہو، تمہارے رب نے تمہیں توفیق دی، شکر کیا کرو۔ اور نیکیوں کی قبولیت کی ایک یہ بھی شرط ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر یہ دیکھ لیا کرو، جب اللہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دے دے، سمجھ لو پچھلی نیکی رب نے قبول کر لی ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ او کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے، رب جس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، پنجگانہ عبادت کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تہجدوں میں اٹھنا اس کو دشوار نہیں لگتا، حلال پہ گزارا کرنا اسے مشکل نہیں لگتا، حرام سے بچنا پھر اس کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے وہ محبت کرے، تم چاہتے ہو کہ رب تم سے بھی پیار کرے، تو پھر اللہ سے صلح کر لے، اللہ کے احکامات پہ عمل کیا کر، حلال حرام کی تمیز کیا کر، جس سے روکا ہے رک جایا کر، جس کا حکم دیا اس کو سینے لگایا کر۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نے اللہ کو بلا دیا، رب نے تجھے بلا دیا، اور پھر جسے اللہ غافل کر دے پھر اس کی آنکھیں تو ہوتی ہے پر غور نہیں کرتی، اس کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ جائز نہیں سنتے،
اس کا جسم تو ہوتا ہے، دل تو ہوتا ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اللہ وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو گناہ جو ہوتا ہے یہ زندگیوں میں، مال میں، اولاد میں ساری برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ جب تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، نافرمانی بھی کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا اثر تم دیکھ لینا۔ مال موجود ہے لیکن برکت نہیں ہوگی، اولاد موجود ہے لیکن نافرمان ہوگی، کنبہ قبیلہ برادری تو موجود ہے لیکن وہ خود ہی تیری دشمن بن جائے گی۔ کیوں؟ تو نے اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا، دنیا کی ہر چیز تیرے خلاف ہو گئی ہے۔ اگر چاہتا ہے عزت مل جائے تو پھر وہ حدیث پھر سن لے، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، تو نیکی کر کے دیکھ، رب تیرے چہرے کو منور کر دے گا، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اللہ تیرے دل کو روشن کر دے گا، وَسَعَةٌ فِي الرِّزْقِ، اللہ برکت والا رزق عطا کرے گا۔ نیکی کا اتنا اثر ہے۔ نیکی کر کے تو دیکھ، نیکی کر کے رب سے اس کا اجر لے کے دیکھ۔ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، فوٹو سیکشن کے لیے، تاکہ لوگوں میں میرا نام بن جائے، مقام بن جائے۔ کبھی نیکی رب کے لیے کر کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، او کائنات کے لوگوں، جب تم گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، جب تم اپنی مرضیاں کرتے ہو تو آنے والی نعمتیں رک جاتی ہیں۔ جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہوتی ہیں اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تمہیں حضرت آدم اور ماں حوا سلام اللہ کا واقعہ یاد ہوگا، جب اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم تو اور حوا دونوں تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو نعمتیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جب اس نے بہکا لیا تو کیا ہوا؟ وہ دی ہوئی جنت بھی رب نے واپس لے لی، وہ جنت کے لباس بھی اتروا لیے، وہ نعمتیں بھی اللہ نے چھین لی جو دی ہوئی تھی۔ اسی لیے فرمایا، او لوگو جب تم گناہ کرتے ہو تو پھر رب کی دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ چھین لیا کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی بابرکت رہے، زندگی پرسکون رہے، اللہ اکبر، پھر رب کی نافرمانی نہ کیا کر۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، تیرا رب بلائے تو آ جایا کر۔ نماز کو نہ کہا کر میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو کہا کر میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کر کے تو دیکھ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، گناہ کی اتنی نحوست ہے، نافرمانی کی اتنی نحوست ہے، اللہ تمہارے جسموں سے شرم حیا نکال لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے شرم و حیا نکل جاتی ہے، اور جس جسم سے شرم و حیا نکل جائے وہ پھر جناب جو چاہے بولے، جو چاہے بکے، جو چاہے کہے، وہ تکبر کرے، وہ ضد کرے، وہ حالات کو اچھا کرے، وہ برا کرے، اسے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب بندے کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے، پھر بندہ جو چاہے کرتا رہے، پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے۔ شرم حیا ہوگی، عزت ہوگا، احترام ہوگا، احساس ہوگا۔ جب شرم و حیا ہی جسم سے نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر گناہ بھی گناہ نہیں لگتا۔
ہاں پھر نیکی کا شوق بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں یہ نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جسم سے شرم و حیا نکل جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور رب کی بغاوت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد آقا کی اطاعت نہ کرنے والے، کبھی اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا رات کو سونے والا جب سوتا ہے، شیطان انسان کی گدی پہ جادو کی 3 گرے لگا دیتا ہے اور اس کے اوپر جادو پھونک دیتا ہے۔ یہی مومن مسلمان صبح اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے تو جادو کی 1 گرہ کھل جاتی ہے، یہ وضو کرتا ہے تو جادو کی 2 گرہ کھل جاتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جادو کی 3 گرہ بھی کھل جاتی ہے اور شیطان کی قید سے نکل جاتا ہے۔ آؤ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں، برادریوں میں، دوستوں میں دیکھیں کتنے لوگ روز شیطان کے قیدی بنتے ہیں اور کتنے ہیں جو مسجد کی صف میں آ کے کھڑے ہیں جو شیطان کی قید سے بچ گئے۔ محاسبہ کریں، جب ہماری حالت یہ ہوگی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر زمین پہ امن کیسے آئے گا؟ خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ او لوگو، یہ روئے زمین پہ یہ جتنے فساد ہیں، یہ جتنے دنگے ہیں، یہ جو افراتفری ہے، یہ ملکوں کے اندر، یہ بستیوں کے اندر جگہ جگہ پہ افراتفری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر چاہتے ہو امن ہو جائے، اور اب کا قرآن سنو، خالق و مالک اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی والی زندگی بنا لے، تقوی والا بن جا، پرہیزگار بن جا، اللہ تیری زندگی کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو تقوی والا بن جا، پرہیزگار بن جا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ خالق و مالک تجھے وہاں سے تیری مدد کرے گا، اللہ تجھے وہاں سے رزق کھلائے گا، وہاں جہاں تیرا وہم و گمان بھی کام نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تقوی والا بن جا، رب کی بغاوتیں چھوڑ دے، اپنی مرضی کی زندگی کو ترک کر دے، خالق و مالک اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی تجھے عزتوں والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ، ان کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی قافلہ جاتا دعوت کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، تو ساتھ ساتھ پیدل چلا کرتے اور نصیحتیں فرمایا کرتے۔ ایک نصیحت غور سے سن لو، فرماتے ہیں او اللہ کے بندو، اللہ خالق و مالک نے تمہیں انسان بنایا، فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم جو ہے تیری تسبیح بیان کرنے والے، اللہ ہم جو ہے تیری تعریفی اور پاکی بیان کرنے والے۔ رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اے انسان، تجھے رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تجھے سب سے بہترین امت بنایا، تیری ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے رب نے کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا
تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. کبھی رب کی بغاوت نہ کرنا، بولتے ہوئے کبھی جھوٹ نہ بولنا، تولتے ہوئے کبھی کم نہ تولنا، دیکھتے ہوئے کبھی حرام نہ دیکھنا، سنتے ہوئے کبھی حرام نہ سننا. یہ نہ سمجھنا میں دنیا والوں سے چھپ گیا ہوں. ہم سمجھتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو. صوبان رضی اللہ روایت کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، لوگ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیں ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ اللہ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ اتنی نیکیاں کرتے ہوں گے، دن کے روزے بھی رکھتے تھے، ہاں راتوں کی عبادتیں بھی کرتے تھے اور اعمال بھی بڑے کرتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں تنہائی میں کہیں ان کو ایسا حرام کام ان کے سامنے آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو نہ بچایا، جدھر کی ہوا تھی ادھر کو چل پڑے. ہم بہت سارے گناہ اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے اور بہت سارے گناہ ہم برادریوں سے ڈر کے بھی نہیں کرتے. بہت سارے گناہ ہم لوگوں کی شرم و شرمی سے بھی نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، دل تو چاہتا ہے. فرمایا ان کے اعمال اللہ اس لیے ضائع کر دے گا کہ اکیلے میں خلوت میں انہیں کوئی ایسا گناہ اللہ کا حرام کردہ کام ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو نہ بچایا. کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی، اس نے اکیلے میں پکڑ لی. کسی نے جناب سود پہ لگا دیا، سود پہ لگایا تو یہ لگ گیا. کسی نے کوئی اور ایسا بغاوت والا کام کیا یا کرنے کا موقع ملا تو اس نے کر دیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال کو اللہ ہوا میں اڑا دے گا. جس طرح انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اس گئے گزرے دور میں، ترقی کے دور میں ہماری جیبوں میں جو موبائل پڑے ہیں یہ بھی صاف ہونے چاہیے، یہ بھی صاف ہونے چاہیے. ہم اکیلے میں، یہ بڑا فکر والا لمحہ ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا. دین کے باغیوں نے جب میدانوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، اللہ کے دین کے دشمن، انہوں نے پھر سوشل میڈیا کا پروپوگنڈا کر کے ہمارے جوانوں کو اس لعنت میں مبتلا کر دیا. سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی تنہائی میں بیٹھ کے انہوں نے جو بھی گناہ کا کام ملا انہوں نے اس کو کر لیا. ایسے بندے کو اللہ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ یہی فرما رہے تھے اپنے جانے والے قافلوں کو، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، فرشتے تمہارے اعمال لے کے روز رب کے پاس جاتے ہیں، صبح تمہارا رزق لے کے آتے ہیں. کبھی رب کی بغاوت نہ کرنا، کبھی اپنی مرضی نہ کرنا. یہ عارضی چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی میں رب کو راضی کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ چند دن گزار لو، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی میں رب تمہیں راضی کر دے گا. قرآن مجید میں خالق و مالک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، حلال حرام کی تمیز کی، جائز ناجائز کا فرق کیا، اچھے اور برے میں فرق سمجھ لیا،
اور چھوٹی سی زندگی کو اطاعت کے ساتھ گزار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے مرضیاں کی، رسموں کے پیچھے چلا، رواجوں کے پیچھے چلا، ہاں میرا ناک رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میرا مقام رہ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ چاہے ہو کیسا، اسی کام میں پڑا رہا، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جب مومن کی روح کو نکالا جائے گا، فرشتے جنت سے خوشبودار کپڑا لے کے آئیں گے، مومن کی جان کو ایسے نکالیں گے جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے، اس خوشبودار کپڑے میں لیں گے، پیار اور محبت سے لے کے آسمانوں کی طرف جائیں گے، آسمان کے فرشتے مبارکباد کہیں گے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب اس کا جنازہ اٹھے گا راستے میں فرشتے کھڑے ہو کے اس کے لیے استغفار کریں گے، جب اس کی نماز جنازہ کی صفیں بنیں گی، جنازے کی صفوں کے پیچھے رحمت کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور جب قبر میں جائے گا اس کے لیے وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، جنت کا بستر ملے گا، جنت کا لباس ملے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ آؤ میرے عزیز بھائیو، ہر آدمی کو اپنے کرتوت کا پتہ ہے، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، تمہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ ابھی رب نے موقع دیا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ابھی سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آؤ احتساب کرو، اپنے گریوانوں میں جھانکو۔ ہم پوری دنیا میں اسلام تو نہیں نافذ کر سکتے، ہم شہروں بستیوں میں تو نہیں کر سکتے، ہم اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں، ہم اپنے 5-6 مرلے کے مکان میں تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں۔ آؤ احتساب کرو اپنی زندگیوں کا، اپنی عادتوں کا، اپنے رسم و رواج کا، اپنی اولاد کا، اپنے طور طریقوں کا، اپنی مجبوریوں کا۔ کہاں ہماری مجبوری بنتی ہے؟ یہ دنیا ہماری مجبوری ہے، یہ دنیا والے ہماری مجبوری ہے کہ اللہ رسول ہماری مجبوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ میرے عزیز بھائیو، زمین والے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کے جو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کی مخلوق جب زمین کی طرف دیکھتی ہے تو زمین پہ جہاں جہاں رب کا گھر ہوتا ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں، بڑا ہی وہ خوش نصیب ہے جس کے مال کو، جس کو اللہ قبول فرما لے۔ ہر ایک کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ دعا کیا کرو اللہ تو نے تو ابابیلوں سے کام لیا، تو نے تو ہواؤں سے کام لیا، تو نے تو چیونٹیوں سے کام لیا، خالق و مالک اللہ تو مجھ سے بھی کوئی دین کا کام لے لے۔ یہ اللہ کا گھر بڑا ہی خوبصورت گھر، اللہ بنانے والوں کے مال جان میں، عزت میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اس کی تعمیر جاری ہے اور اللہ کے گھروں کو اللہ کے بندے ہی آباد کرتے ہیں۔ تم دعا کیا کرو اللہ مجھے توفیق دے میں بھی کسی کام میں آ جاؤں۔ اپنے آپ کو بچایا نہ کرو بلکہ پیش کیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگاتے، صبح جو ملتا لا کے قدموں میں رکھ دیتے۔ ہمارے تو گھروں میں سال سال کے دانے بھی پڑے ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، گرمی سردی کے درجنوں سوٹ بھی موجود ہے۔
آپ ایک بندے کو پکڑ کے جھاڑیں تو لاکھ دو اس میں نکل آتا ہے۔ یہ شکوہ شکایتیں یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ تو بھائیو یہ اللہ کا گھر ہے۔ محترم قاری جاوید صاحب ذمہ دار ہیں، جو ساتھی تعاون کرنا چاہتا ہو، کچھ تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہو، محترم قاری صاحب سے مل لیں۔ اللہ تبارک و تعالی برکت والا مال دے، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔